اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک خوش نصیب چرواہے کا قصہ سناتے ہیں۔ ابو محذورہ ابھی 9 عمر تھا، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ مکے کا باسی تھا اور مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر ابھی وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا۔ مکے کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہوا ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو محذورہ نے سن لی۔ اس نے دل لگی کے طور پر اس کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اس کے دوسرے ساتھی خاموش اس کی آواز سن رہے تھے۔ بلال اذان دیتے رہے اور ابو محذورہ اس کی نقل اتارتے رہے۔ انداز میں تمسخر تھا مگر آواز غضب کی تھی۔ پھر ابو محذورہ کی قسمت جاگ گئی۔ اس کی خوبصورت آواز کو سرور کائنات نے سماعت فرمایا۔ آواز اچھی لگی۔ اذان ختم ہوئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر کو حکم دیا کہ اس اذان دینے والے کو لے کر آئیں۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، نوجوانوں کو پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے ابھی کس نے اذان دی؟ اب انہیں مجالت محسوس ہوئی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ تو تمسخرانہ طور پر اذان دے رہا تھا۔ آپ نے ایک کو فرمایا، تم اذان دو۔ اس نے اذان کہنی شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ ہوا، اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب ابو محذورہ کو اشارہ ہوا اور اس کی آواز دلوں پر اترنے والی تھی۔ ارشاد ہوا، تم نے ابھی اذان دی ہے؟ کہنے لگا، ہاں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا، ابو محذورہ کا امامہ اتارا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس بچے میں برکت دی اور اسے اسلام کی ہدایت فرما۔ ابو محذورہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول کا لمس، وہ مبارک ہاتھ، لمس کی لذت، اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر کر دیا، جاؤ تم مکے والوں کے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو، اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ ابو محذورہ نے کہا، اب ان بالوں کو نہیں کٹاؤں گا جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت رکھا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک ان کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی رہی۔ زیادہ سخی کون؟ آج یہ واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ شیم بن عادی کہتے ہیں کہ 3 افراد کا بیت اللہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن جعفر، دوسرا بولا قیس بن سعد بن عبادہ، تیسرا بولا نہیں اور رابع اوسا میں۔ گفتگو نے طول کھینچا، ہر ایک اپنے اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، بھائیو کیوں لڑائی کرتے ہو؟ ایسا کرو، ہر شخص اپنے اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، اس سے کچھ مانگے، جو کچھ ملے وہ آ کر یہاں بتا دیں، پھر اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ بڑا سخی کون۔ عبداللہ بن جعفر کا عقیدت مند ان کے گھر گیا اور ان سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ عبداللہ بن جعفر اس وقت گھوڑے پر سوار کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ اسی وقت گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا، گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اب یہ تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی تمہارا ہے، اور ہاں اس میں تلوار بھی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ہے۔ جب وہ خوبصورت سا گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور تھیلا کھولا تو اس میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھیں۔
اور اس پر حضرت رضی اللہ عنہ کی تلوار کی کشیدہ کاری ہوئی تھی۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند جب ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ لونڈی نے کہا تمہاری اس معمولی حاجت کے لیے آقا کو اٹھانا اچھی بات نہیں، یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہے۔ اس وقت قیس کے گھر میں یہی کچھ موجود ہے، گھر کے ساتھ ہی حویلی میں اونٹ بندھے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور ایک غلام کو اپنی خدمت کے لیے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد قیس رضی اللہ بھی اٹھ بیٹھے۔ لونڈی نے ان سے قصہ بیان کیا، کہنے لگے بہتر تھا مجھے اٹھا لیتی، میں خود اس کی حاجت پوری کرتا۔ نہ معلوم جو کچھ تم نے اسے دیا اس کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں، تاہم تم نے جو اچھا کام کیا اس کے بدلے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ ادھر عراوہ اوسا رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند بھی ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ عراوہ رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے۔ دو غلاموں کے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے کہا اے عراوہ میری بات سنیں۔ عراوہ رضی اللہ عنہ بولے بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ عراوہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے عراوہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا ہے، مگر یہ دو غلام باقی ہیں، تم ان دونوں کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے۔ اس آدمی نے کہا حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ خود سخت ضرورت مند ہیں، میں ان کو نہیں لوں گا۔ عراوہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے سنو اب یہ تمہارے ہیں، اور اگر تم نہیں لیتے تو بھی ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو لے لو، چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور اسے ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ اس شخص نے ان دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ تینوں دوست پھر سے اکٹھے ہوئے، ہر ایک نے اپنے عطیہ اور سلوک کا ذکر کیا، ان تینوں کی تعریف کی کہ بلا شبہ یہ تینوں بہت سخی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا سخی کون، تو فیصلہ عراوہ اوسا رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے تنگ دستی کے باوجود جو پایا خرچ کر دیا۔ ابو العباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک مالدار آدمی کا گزر ہوا۔ آپ نے اپنی خدمت میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی سے فرمایا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابی نے عرض کیا اس آدمی کا شمار بڑے اور باعزت لوگوں میں ہے، اللہ کی قسم یہ اس بات کا مستحق ہے کہ شادی کا پیغام دے تو اس کی شادی ہو جائے، اور کسی کی سفارش قبول کرے تو قبول کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ پھر ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا تو آپ نے مذکورہ صحابی سے فرمایا اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شمار مسلمانوں کے فقراء میں ہے، یہ اس بات کا مستحق ہے کہ اگر کسی کے پاس پیغام نکاح دے تو اس کی شادی نہ ہو، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو کوئی کان نہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ محتاج شخص اس مالدار شخص سے زمین بھر بہتر ہے۔ آخر وہ میزان کیا ہے، وہ ناپنے کا کون سا آلہ ہے، اور انسان کی وہ کون سی صلاحیتیں اور لیاقتیں ہیں جو اسے اوج ثریا پر پہنچاتی ہیں یا تحت ثریا پہ گرا کر ذلیل خوار کرتی ہیں۔ در حقیقت وہ میزان اسلام کی میزان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میزان اور آلہ کے تقوی کا نام دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے جان لو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ڈرنے والا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ صاحبزادے مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ گمان تھا کہ غریب لوگوں پر انہیں کچھ اہمیت حاصل ہے اور وہ ان سے بلند درجہ ہیں۔ جب اس بات کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا تم لوگ صرف اپنے کمزور اور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو اور انہی کی دعاؤں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء اور محتاج کی شان میں فرمایا مجھے کمزور
لوگوں میں تلاش کیا کرو، کیونکہ تم لوگ اپنے کمزوروں کی بدولت رزق و مدد دیے جاتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صحیح سند سے ثابت ہے، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکینی میں موت دے، اور قیامت کے روز مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھا لے۔ آج کے واقعے کا مورل یہ ہے کہ عزت و وقار کا پیمانہ کیا ہے۔